بابا جی رحمت اللہ علیہ کی روح پر قربان جاؤں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اہل سنت کو ایسا نعرہ دیا ہے. ارے لوگ اپنے نعرے لگواتے ہیں, لوگ اپنی پارٹی کے نعرے لگواتے ہیں, لوگ اپنی تعریفیں کرواتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے کئی علماء ایسے دیکھے پہلے پیغام جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں, میرا استقبال دھوم دھام سے کرنا, میرا استقبال دھوم دھام سے کرنا, میرے نعرے لگانا. اے امیر المجاہدین, تو نے پوری اہل سنت کو یہ نظریہ دیا ہے. جب بھی کوئی کہتا کہ خادم حسین رضوی زندہ باد, آپ کہتے ہیں نانا نعرے جو ہے نا وہ نوکروں کے نہیں مالکوں کے لگا کرتے ہیں. رسول اللہ اور آپ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں کتا پاک رسول اللہ دا, بھونکے شور مچاوے ناموں سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. آپ کا یہی تعارف تھا. فرمایا اگر میرا تعارف لکھنا چاہتے ہو یہی میرا تعارف ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا, بھونکے شور مچاوے. آج بھی خادم حسین کی للکار, آج بھی امیر المجاہدین کے للکار منافقوں کے کان کے پردے پھاڑ رہی ہے, ان کے دل پر یہ دستک دے رہی ہے کہ جب تک ایک سنی بھی زندہ ہے لبیک کا نعرہ بھی لگتا رہے گا, حضور کا میلاد بھی ہوتا رہے گا. لیکن کیا کریں اپنوں کا, یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا, آستین کے سانپ, مثال سنی ہے نا آستین کے سانپ, ہمیشہ قوم کو کسی ملت کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے اپنوں نے پہنچایا ہے. ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ سے نعرہ رسالت کا انکار کرتے آئے اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ نعرہ رسالت لگانا شرک ہے, نعرہ رسالت لگانا کفر ہے, یا رسول اللہ کہنا کفر ہے اور یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے, لیکن خدا کی قسم پھر بھی سنی کا خاندان کا ایک ایک بچہ کہتا رہا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑھا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دکھ تب ہوتا ہے جب اپنے ہی اس نعرے پہ اعتراض کرتے ہوں. کسی نے کہا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے, بتاؤ اس میں سیاست کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کا نام لیا ہے, ہم نے اپنے نبی کا نام لیا ہے. اور بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم اسے سیاسی نعرہ سمجھتے ہو تمہارا نظریہ ہوگا, ہم نے جب بھی پکارا ہے اپنے نبی کو پکارا ہے. اور رہی بات میری, خدا کی قسم اگر تم کہتے ہو یہ سیاسی نعرہ ہے تو تمہاری مطابق یہ سیاسی نعرہ ہوگا, لیکن یہ نعرہ میں سنی کے ایک ایک بچے کی زبان پہ جاری کر کے جا رہا ہوں. اگر میں نے سودے بازی کی ہوتی 100 سال بعد بھی جب بھی میری قبر پر آؤ گے لبیک کا نعرہ تم لگاؤ گے, اگر جواب نہ دوں تو خادم حسین رضوی نہ کہنا. یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ. میرے آقا کا میلاد منانے والوں اب بیدار ہونا ہوگا, بیدار ہونا ہوگا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تمہیں دلاسا بھی دیں گے, تمہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سنی ہیں, ہم اہل سنت والے ہیں, ہم یا رسول اللہ والے ہیں, لیکن سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. جب تک سنی کا ایک ایک بچہ زندہ ہے نہ کسی مائی کے لال میں روح چینج کرنے کی اجازت ہے, نہ کسی کے مائی کے لال میں میلاد بند کرنے کی کوئی اجازت ہوگی.
راستے سے ہندو بھی گزر سکتا ہے، بد مذہب بھی گزر سکتے ہیں، سارے گزر سکتے ہیں، اور شیعہ بھی اپنا جلوس گزار سکتے ہیں، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب میلاد کا جلوس آتا ہے۔ اس دفعہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ منایا گیا، سب کو معلوم ہے، سارے سنیوں کو، اور یہ سرکاری سطح پہ منایا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری بلڈنگ پر چراغاں بھی کریں گے، محفل میلاد بھی کریں گے۔ سنیوں تمہیں بس دلاسے دیے جاتے ہیں، تمہیں دلاسے دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لنگر کھا کے پھر سو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے علماء پر FIR ہو گئی ہے، ہمیں کیا پتا کہ انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں کیا پتا ان پر کیا گزرتی ہے، ہمیں کیا پتا ان پر کیا مقدمات آئیں گے، ہمیں کیا پتا ان پر کیا کیس ہوں گے۔ خدا کی قسم، آؤ ہر ایک سنی کی ذمہ داری بنتی ہے سینہ تان کے کہو کہ اگر میرے امام پر کوئی حرف آیا، میرے امام کی عزت پہ کوئی حرف آیا، سب سے پہلے میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہو، انتظامیہ خود تمہارے ٹیکسوں پہ پل رہی ہے، اب وہ تمہیں بتائے گی کہ تم نے یہاں سے گزرنا ہے، یہاں سے نہیں گزرنا، تم جہاں سے چاہو گزرو، دوسرے مسلک والے جہاں سے چاہیں گزریں، اور پرامن جو ہمیشہ پاکستان کی امن کی بات کرتے رہے اور حب الوطنی کی بات کرتے رہے، جب بھی پاکستان پر وقت آیا سب سے پہلے اہل سنت نے جانیں پیش کی ہے، جب بھی فوج پر وقت آیا ہے اہل سنت نے سب سے پہلے نعرہ لگایا ہے، تو پھر اہل سنت کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے؟ کیوں روکا جاتا ہے؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ میں نے کہا نا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سنیو، اگر تم بیدار ہو جاؤ، تم بیدار ہو جاؤ تو دنیا کے چپے چپے پر یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ اگر یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ہم اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام پر، قائدین پر، اکابرین پر اس بات پہ FIR کی گئی ہے کہ وہ میلاد کا جلوس لے کر گئے ہیں، کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر گئے، کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر گئے، کوئی اور چیز تو نہیں لے کر گئے۔ ہاں، ہم نے پہلے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم پرامن ہیں، پرامن تھے، پرامن رہیں گے، لیکن جب پرامن کو تم اس طرح شدت کا نشانہ بناؤ گے تو جب سارے سنی بیدار ہوں گے تو ان کو سنبھالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میرے ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم بیدار ہو جاؤ، اگر تم بیدار ہو جاؤ، خدا کی قسم لبیک کے نعرے میں وہ قوت ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گولیاں بھی برس رہی ہیں، شیل بھی برس رہے ہیں۔ عاشقان رسول کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، 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 اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکاری سطح پر اعلان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا ہمیں، یہ صرف باغ شہر نہیں، آپ اوورال بلوچستان انتہائی ہمیں تنگ کیا گیا اس حوالے سے، وہ شہر کوئٹہ ہو، شہر مستونگ ہو، کئی علاقے بلوچستان کے ایسے ہیں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ بھی بس جلدی کریں، جلدی کریں، تھریڈ ہے، حملہ ہونے والا ہے۔ یارو، ہم نے کہا نا کہ ہم اپنی جانیں اس ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں لے کر آتے کہ یہ بچ جائیں، پہلے ہم قربان ہو جائیں، بچے بھی قربان ہو جائیں نبی کے نام پر۔ ہاں، اس لیے ہمارا نظریہ ہے ہمیں اس چیز سے ڈرایا نہ جائے۔ ہم نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، لیکن ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہمارے راستے روکے جاتے ہیں، ہماری ریلیوں کو روکا جاتا ہے، ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے ہم نے پہلے کہا کہ ہم اہل سنت
पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर बसते हैं। ये नारवा सलूक सिर्फ हमारे साथ है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आने वाले वक्तों में सुन्नी तुम्हें बेकार होना होगा, अपने उलमा का दस्तो बाजू बनना होगा, अपने अकाबिरीन का दस्तो बाजू बनना होगा। सिर्फ उनसे पूछ के कहो कि हमने कहाँ चलना है, इशारा तुम करते जाओ, हम वहां आगे आगे होंगे। करेंगे ऐसा करेंगे। कुछ के हाथ अभी भी नीचे हैं, शायद दाल में कुछ काला है। इशारे पे चलेंगे उलमा के, आपको कहीं और नहीं ले जाएंगे, गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, बुराई के रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। ये आपको उस राह पे चलाना चाहते हैं जिस राह में आपकी भी बका है, आपके बच्चों की भी बका है। ये उस राह पे आपको लगाना चाहते हैं कि आओ इस पुरफिदन दौर में अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे, तुम्हारा नाम रोशन रहे। आज मुमताज कादरी का हर कोई नाम क्यों लेता है, आज गाजी इल्मुद्दीन शहीद का हर कोई नाम क्यों लेता है कि वो नामूस रिसालत पर कुर्बान हो गए, वो नामूस रिसालत पर कुर्बान हो गए। अगर चाहते हो, ये उलमा आपको इस रास्ते पर इसलिए लगाना चाहते हैं, मौत तो आनी है। या कोई सर्टिफिकेट लेकर आया कि कभी नहीं मरेगा, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट हो कि वो सारी जिंदगी कयामत तक जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा, वो सबने मरना है, मौत आनी है। क्या ही अच्छी मौत है कि जो रसूलुल्लाह के नाम पर आ जाए, हुजूर के नाम पर आ जाए। चाहते हो कि हुजूर के नाम पे मौत आए, तो फिर इन जलसे और रैलियों को और जुलूसों को, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूसों को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मजीद बढ़ाना होगा। बढ़ाएंगे, भरपूर शिरकत करेंगे। एक नाली गुजारने पर लोग कत्ल कर देते हैं कि मेरे घर से कोई नाली नहीं गुजार सकता, मेरे घर से कोई इस तरह का ये मामला नहीं कर सकता। वो चाहे अहले सुन्नत से भी हो। कौमियत पे हमें बड़ी गैरत आती है, इलाके पे हमें बड़ी गैरत आती है। जब बात मसलक और दीन की आती है, वो कहते हैं दीन जाने मौलवी जाने। यारो ऐसा भी होता है नहीं। अगर हम चाहते हैं ना कि हम एक दुनियावी मामला पर जान दे सकते हैं, तो रसूलुल्लाह के नाम पर एक मर्तबा जान देकर देखो कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बढ़ा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो